رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ میں تمہیں ایک ایسا گناہ نہ بتاؤں جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے، اللہ کا پیغام سنا رہے تھے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ میں تمہیں ایک ایسا گناہ نہ بتاؤں جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کرتا رہتا ہے۔ یہ گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ گناہ جس انسان نے کیا ہو، جس انسان کی رگوں میں رچ گیا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا، وہ آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنا، وہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آخر وہ کون سا ایسا خطرناک گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، وہ گناہ ہے تکبر کرنا، وہ گناہ ہے اپنے اندر میں کو لے کے آنا، فخر کرنا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ تکبر کوئی اتنا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا، تکبر میرے اللہ کی چادر ہے، تکبر اللہ کی چادر ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو تکبر کر سکتا، میرا اللہ تکبر کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی، نہ فرشتے، نہ نبی، نہ رسول، نہ صحابہ، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، اللہ کے محبوب، ولی، غوث، قطب، ابدا، کوئی بھی تکبر نہیں کر سکتا، صرف اللہ کی ذات تکبر کر سکتا۔ فرمایا، تکبر میرے اللہ کی چادر ہے۔ جو انسان اللہ کی چادر پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے مٹی میں ملا کے رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ فرعون نے تکبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے عبرت کا نشانہ بنایا۔ نمرود نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے عبرت کا نشانہ۔ دنیا میں جس نے بھی تکبر کیا، جس نے بھی فخر کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشانہ بنایا۔ فرمایا، سب کچھ کرنا، تکبر نہ کرنا۔ تکبر کی بات آئی، مجھے ایک عبرت ناک واقعہ یاد آ گیا، سبق آموز واقعہ یاد آ گیا۔ خدا را دل کے کانوں سے سنیے گا، تمہیں بہت بڑا سبق ملنے والا ہے۔ ایک مالدار تھا، جاگیردار تھا، بہت بڑا امیر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے رزق وسیع عطا کر رکھا تھا، جہاں جہاں تک نظر جاتی تھی اسی کی زمین نظر آتی تھی۔ ایک دن یہ جاگیردار مالدار شہر کے کسی چوک میں دوستوں کی مجلس میں کھڑا تھا، دوستوں کی محفل میں کھڑا تھا۔ کسی غریب دوست نے کہا، یار آج کل میرے حالات تنگ ہیں، میرا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں۔ یہ سنتے ہی یہ مالدار شخص تکبر سے کہنے لگا، فخر سے کہنے لگا، یار تم ہر وقت ہی روتے رہتے ہو، ہر وقت ہی بک بک کرتے رہتے ہو کہ آئے گا کہاں سے، تم اس وجہ سے پریشان ہو کہ آئے گا کہاں سے رزق، میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ رزق کو خرچ کہاں پہ کروں۔ کہنے لگا، تم کتنے پریشان ہو رزق کے لیے، مجھے دیکھو بڑی ہی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہوں، کبھی پریشانی نہیں آئی، کبھی دکھ نہیں آیا، کبھی ہاتھ تنگ نہیں ہوئے۔ اس مالدار شخص نے بڑے ہی تکبر سے کہا کہ میرے پاس جتنا مال ہے، جتنی دولت ہے، میری 40 نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوتا۔ ہائے، یہ تکبر سے بولا گیا جملہ ایک غریب کے سامنے، دکھی کے سامنے، پریشان حال شخص کے سامنے یہ تکبر سے بولا گیا جملہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ مالدار شخص کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہوا، ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوا جس کا علاج بھی نہ ہو سکا۔ 6 ماہ کے اندر اندر یہ مالدار جاگیردار شخص فوت ہو گیا۔ پیچھے اس کا ایک 18 سالہ بیٹا تھا، گاڑیاں بھی ہیں، کاریں بھی ہیں، بہاریں بھی ہیں، ملیں بھی ہیں، جناب زمینیں بھی ہیں، اتنی بڑی دولت کا مالک ایک 18 سالہ بیٹا بنا۔ 18 سالہ بیٹے نے جیسے ہی اتنی بڑی دولت دیکھی تو وہ آپے سے باہر آ گیا، وہ خود سے باہر آ گیا۔ اب یہ 18 سالہ نوجوان خوب عیش و عشرت کرنے لگا، خوب عیاشی کرنے لگا۔ اس مالدار نوجوان کی
عیاش عورتوں سے، عیاش لڑکیوں سے دوستی ہو گئی، یاری لگ گئی۔ یہ عیاش لڑکیاں اسے دوسرے ملک لے کے گئی، وہاں جا کر خوب عیاشی ماریں گے، یہ دوسرے ملک چلا گیا۔ یہ زنا جیسی بیماری کا مرتکب ہوا، یہ زنا جیسے گناہ کا مرتکب ہوا، گناہ کرتا گیا، زنا کرتا گیا، زنا کر دے فنا۔ یہ عیاش لڑکیوں کے ساتھ زنا کا مرتکب ہوا، زنا اس کی رگوں میں گردش کرنے لگا، اس کی ہڈیوں میں رچ گیا، اس کے خون میں رچ گیا۔ اب جس دن یہ زنا نہ کرتا، نئی اور کنواری لڑکی سے جب تک یہ زنا نہیں کرتا تھا اسے سکون نہیں آتا تھا، آئے دن روزانہ کنواری لڑکی سے یہ گناہ کیا کرتا تھا۔ عیاش لڑکیوں پر پیسہ بہاتا گیا، پیسہ اڑاتا گیا، تقسیم کرتا گیا، تقسیم کرتے کرتے بینک بیلنس کم ہونے لگا۔ اب جب بھی بینک بیلنس ختم ہوتا تو یہ اپنے وطن آ کر 2-4 مربع زمین بیچ دیتا، 2-4 مربع زمین بیچ کے پھر دوسرے ملک چلا جاتا۔ ایسا کرتا کرتا، پیسہ اڑاتے اڑاتے، تقسیم کرتے کرتے، زمین کے ٹکڑے بیچتے بچتے اس نے ساری کی ساری تمام کی تمام زمین بیچ ڈالی۔ اتنی برائی کا مرتکب ہوا، اتنے گناہوں کا مرتکب ہوا کہ اس کی صحت بھی خراب ہو گئی، اپنی صحت بھی کھو بیٹھا، کیونکہ اس نے زنا کیا تھا، اس نے فنا تو ہونا تھا نا۔ اب اسے بری بیماریاں لگ گئیں، خطرناک بیماریاں لگ گئیں جو زنا کرنے والوں کو لگتی ہیں، جو فحاش لوگوں کو لگتی ہیں، وہی بیماریاں اسے لگ گئیں۔ اب اس کی زندگی میں ایک وقت آیا کہ اسے اپنا مکان بھی بیچنا پڑا۔ اب زندگی میں اس نوجوان کو وہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ جس چوک پہ کھڑے ہو کر اس کے باپ نے تکبر کیا تھا، غرور کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے پاس تو اتنی دولت ہے، اتنی جائیداد ہے کہ 40 نسلیں بھی ختم نہیں کر سکیں گی۔ ہے جس چوک پہ کھڑے ہو کر باپ نے تکبر کیا تھا، اسی چوک پہ کھڑے ہو کر بیٹے کو بھیک مانگنی پڑی، اسی چوک پہ کھڑے ہو کر بیٹے کو خیرات مانگنی پڑی، بیٹے کو ہاتھ پھیلانا پڑا دوسروں کے آگے۔ خدارا ایسا گناہ نہ کرو جس کی سزا تمہاری اولاد کو بھگتنی پڑے۔ ہے جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا لگی اور نہ ہی تو دعا لگی۔ جوانو، تکبر کوئی بھی ہو، وہ چاہے دولت کا ہو، مال کا ہو، امیری کا ہو، حسب کا ہو، نسب کا ہو، حیثیت کا ہو، طاقت کا ہو، قوت کا ہو، مقام کا ہو، مرتبے کا ہو، کرسی کا ہو، وزارت کا ہو، بادشاہی کا ہو، یہاں تک کہ عبادت اور تقوی کا بھی کیوں نہ ہو، تکبر انسان کو برباد کر کے ہی رہتا ہے، تکبر انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں زمین پر گرنے سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا میں کوئی انسان تھوڑی ہوں، ذرا سی بات پر اکڑ جاؤں، نظریں میری زمین پر ہی رہتی ہیں۔ جب تک میں نظریں جھکا کے رکھوں گا، جب تک عاجزی اختیار کروں گا، انکساری اختیار کروں گا، جھک کے رہوں گا، ہمیشہ جھکا ہوا انسان بلندی پر جاتا ہے، مقام پر جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پلنگوں پہ نہیں بیٹھا کرتے تھے، بلندی پہ نہیں بیٹھا کرتے تھے، آپ زمین پہ بیٹھنا پسند کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت آپ زمین پہ بیٹھنا کیوں پسند کرتے، زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ زمین پہ بیٹھا شخص گرتا نہیں، صاحب اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی، اور جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر خاکی انسان کو خاک بننے میں دیر نہیں لگتی۔